ہم نے ایڑیاں رگڑی IMF کے آگے کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ IMF کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے، کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لی، تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا اور اس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حکومت کے ایک وزیر کچھ کہتے ہیں تو دوسرے وزیر آ کے اس کے بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ IMF نے ہم سے کہاں کہاں انگوٹھے لگوا کر۔ ہند دوستوں، میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہیں۔ دوستوں ایڑیاں رگڑی، گھٹنے ٹیکے، پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے ٹیکے، یہ ایک پاکستانی PM کی ورڈنگ ہے IMF سے ڈیل کرتے ہوئے۔ تو کہیں نہ کہیں آج پورے پاکستان میں جو ماتم چھایا ہوا ہے وہ صرف اور صرف ڈیفالٹ کا ماتم چھایا ہوا ہے۔ ایک ڈھیلا پاکستان کے پاس پاکستان چلانے کے لیے نہیں بچا ہے، اور کیسے ان کی اکنامک سچویشن کس طرح پہ جا چکی ہے تو اس کا اندازہ پاکستان کی خود کی حکومت بھی نہیں لگا سکتی۔ تو اسی پرکار کی چرچا اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے کہ کیسے IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اور کیا IMF نے کنڈیشنیں پاکستان کے سامنے رکھی ہے جس سے کہ پاکستان کی عوام کا خون چوسا جائے۔ ویسے ہی خون چوسا جا رہا ہے، لیکن پچھلی حکومت کے عمران خان کی بیڈ گورننس کا نتیجہ آج پاکستان کی حکومت ابھی بھی، پاکستان کی عوام ابھی بھی بھگت رہی ہے۔ تو اسی پرکار کی چرچا اس ڈیبیٹ میں کی گئی ہے۔ تو دوستوں دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال خراب سے خراب تر ہو رہی ہے اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حکومت کے ایک وزیر کچھ کہتے ہیں تو دوسرے وزیر آ کے اس کے بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ IMF نے ہم سے کہاں کہاں انگوٹھے لگوا کر معاہدہ کیا اور اس طرح ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی IMF کے آگے کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ IMF کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے، کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لی، تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا اور اس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ ترین صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب، ان کی تو اپوزٹ ویوز ہیں ڈیفالٹ کے حوالے سے، شروع سے ہی تھے، لیکن شبہ زیدی صاحب کا کہنا بھی ہے کہ ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پر ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، ڈیفالٹ یوزلی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو لون آبلیگیشنز ہیں اس پہ اگر آپ وہ پیمنٹ نہ کر سکیں تو اس کو وہ ڈیفالٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن شہباز زیدی صاحب نے جو کہا ہے وہ ہم لوگ بھی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی تو ہم نے کئی آبلیگیشنز پہ ڈیفالٹ کیا ہے، جس کے بیچ میں یہ ایئر لائن کی پیمنٹس ہیں، LC ہم نہیں کھول رہے، جو ریمیٹنس، یہ پروفٹ ریمیٹنسز ہیں یہ ہم نہیں کر رہے۔ تو اس طریقے سے تو ہم نے ایک قسم سے وہ معاہدے ہوتے ہیں نا کہ آپ اپنی جو فورن کمپنیز ہیں وہ معاہدہ کرتی ہیں آپ کے ساتھ، جب اگر پروفٹ ہوں گے تو آپ ریمٹ کریں گے اور آپ نہیں کرتے ان کی ریمیٹنسز تو ایک قسم سے آپ وہ رینیگ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک قسم سے امپلائڈ ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹیکنیکل ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جس کو آپ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں آبلیگیشنز پہ، اپنا لون آبلیگیشنز پہ، وہ تو آپ نے نہیں کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہیں کریں تو اچھا ہی ہے انشاءاللہ۔ ہماری اسٹیٹ بینک ریزروز 6.7 ارب ڈالرز ہیں، جن میں سے 3 ارب ڈالر سعودی عرب کا فکس ڈپازٹ ہے، خزانے میں 4.25 ارب ڈالرز ہیں۔ یہ یونیک سچویشن ہے یا ایسی سچویشن پہلے بھی ہوتی رہی ہے پاکستان میں؟ نہیں، پہلے بھی پاکستان میں ایک دفعہ جس وقت ہم لوگوں نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے تو اس وقت ہمارے پاس ریزروز بڑے کم ہو گئے تھے، 1.1 بلین ڈالرز کے صرف ریزرو تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ ابھی ریزرو چند مہینے پہلے جب ہم نے مارچ کے بیچ میں بیفور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا تو 16.5 بلین کے صرف اسٹیٹ بینک کے ریزروز تھے، اور وہاں سے اب یہ 6.7 بلین پہ لے کے آ گئے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ کوئی انفلوز نہیں ہو رہی۔ ابھی کچھ جو پورے وہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ یہ پہلے 6 مہینوں میں 4 بلین ڈالر کی صرف انفلوز ہوئی ہیں، اور ان کو ٹوٹل جو چاہیے وہ پورے چاہیے، مطلب ایک قسم سے 40 بلین ڈالر پورے سال کے،
جس میں سے $34 بلین تو ان کو چاہیے، مطلب لون ریپیمنٹس اور آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے، اور $6 بلین چاہیے اپنے ریزروز کو زیادہ. تو اس میں ابھی بہت کافی گیپ ہے. انہوں نے گنوایا جو رول اوورز بھی کیے ہیں، چائنا نے کیے ہیں، سعودی عربیہ نے کیے ہیں وغیرہ، تو وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی گیپ ہے. اور اب وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ان کو کوئی بیل آؤٹ پیکج دے گا. جی بالکل، وہ یہ انڈیا دے رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کریں گے. $4 ارب کا وہ بتا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو کنٹرول کر لیں گے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے اس سے آگے کے دنوں میں حالات ٹھیک ہوں گے پرووائڈیڈ سعودی عرب مدد کرے؟ دیکھیں، اگر ان کی جو کیش فلوز اگر یہ دکھا دیں پورے اس کو اپنا مارکیٹ کو کہ یہ ہماری آؤٹ فلوز ہوں گے اور یہ انفلوز ہوں گے، تو مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی. اور مارکیٹ کے بیچ میں جو انٹر بینک ریٹ ہے اور وہ جو اس وقت جو ایکسچینج کمپنیز کا ریٹ ہے اور اس کے بعد حوالے کا ریٹ ہے وہ بالکل اس کا جو ہے ڈفرنس کم ہو جائے گا. ہمارے وقت میں $1-1.5 ہوتا تھا، اب یہ انٹر بینک جو ریٹ ہے وہ 224-25 پہ ہے، اور جو ایکسچینج کمپنیز کا 235 پہ ہے، اور حوالے کا 250-55-60 پہ ہے. تو یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مارکیٹ ان کو یقین نہیں کر رہی جو باتیں کر رہے ہیں. دے آر ناٹ بلیونگ دم. سو اس کی وجہ سے ایک مارکیٹ کے بیچ میں جو جس کو آپ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کہتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی اس وقت جو وقت ہی بتائے گا. میرے خیال میں اس وقت جو IMF کا جو اس وقت نہ آنا، یا IMF جو ہے اس نے ڈیلے کر دیا اپنا جو 9th ریویو ہے، وہ بھی مارکیٹ میں ایک قسم سے انسیکیورٹی پیدا کر رہا ہے. رائٹ. سو IMF کے معاملے میں اسحاق ڈار صاحب چارج لینے سے پہلے بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ وہ ڈیل کر لیں گے اس کو. آج جو انہوں نے خطاب کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن وہ ہوئے ہیں. لیکن وجہ کیا ہوئی ہے IMF کے ساتھ معاملات کو، جو کہ امید کی جائی تھی کہ جس سے وہ ہینڈل کر لیں گے، خود ہی امید دلا رہے تھے، ویسے نہیں ہو سکا؟ دیکھیں جی، پہلے تو مفتاح اسماعیل صاحب نے، اور میں نے ابھی وہ پرائم منسٹر کی باتیں سنی تھی کہ جی ہمیں یہ وہ IMF ٹرسٹ نہیں کرتا. ارے کیوں نہیں ٹرسٹ کرتا تھا ہمیں یار؟ ہمیں تو سارے جو ہم نے 6 ریویو کیا تھا دسمبر کے، سارے ہمارے نمبر ٹھیک تھے. ہم نے صرف ایک تھوڑا فریز لگایا تھا 4 مہینوں کے لیے، اور اس کا حساب بھی دیا تھا. اور اس کے اوپر جو ہے یہ ہم نے یہ بھی کہا ان کو کہ اگر یار آپ کو ہمارا وہ فریز پسند نہیں تھا تو $100 بلین آپ وہ اس میں سے PSDP سے کم کرتے اور جو اب باقی پورا کر دیتے جو اہداف تھے. تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ وہ تو آپ کو پولیٹیکلی جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا اس لیے نہیں کیے. اور پھر وجہ یہ نہیں تھی کہ IMF نے کہ ہماری وجہ سے وہ ان پہ اعتبار نہیں تھا. وجہ یہ تھی آتے مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جناب فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اب 9 مہینوں میں 2.6 ٹریلین تھا، انہوں نے کہا یہ تو 6.4 ٹریلین ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 13 بلین تھا 13.2 9 مہینوں، انہوں نے کہا یہ تو 22 بلین ہو جائے گا، جو کہ ٹوٹلی ایگزیجریٹڈ نمبر سے. فائنانس منسٹر کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے. جب IMF کو یہ باتیں پتہ چلی تو وہ ایک دم گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو پھر ہم آپ کو جو چیزیں آپ کر کے ہمیں دکھائیں گے تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. اس لیے انہوں نے جا کے اگست میں اپروو کیا. اور پھر وہی ہوا، ان کی جو باتیں تھیں وہ غلط نکلی. جو فسکل ڈیفیسٹ حالانکہ انہوں نے 800-900 بلین اور انہوں نے بیچ میں ٹھوسا، اس کے علاوہ بھی 5.2-5.3 ٹریلین پہ گیا اور 6.4 ٹریلین پہ نہیں گیا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے انہوں نے جون کے بیچ میں $1 بلین کے زیادہ تیل منگوا لیا، پھر بھی وہ 17 بلین پہ گیا، وہ 22 پہ نہیں گیا. انہی کی وجہ سے ان کے جب کہتے ہیں نا ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچائے، یہ اپنے لیے انہوں نے بارودی سرنگیں بچائیں، اپنے پاؤں کے نیچے بچائیں اور پھٹ گئیں وہ، اور ان کے منہ کے اوپر آ کے لگیں. تو وہ بات ہوتے ہیں. ہمارے وقت کے بیچ میں تو ہمارے بالکل ان کے تعلقات بہت ٹھیک تھے. تو یہ اگر خود اپنے لیے بارودی سرنگیں بنائیں گے، خود مس انفارمیشن دیں گے جو بعد میں غلط ثابت ہوگی، تو ان کے اوپر اعتبار تو ان کے اوپر اٹھ گیا. انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایک معاملہ اتنا سخت ان کا سخت. جی میں ختم کر لوں ذرا، مجھے منٹ دے دیں. تو انہوں نے اتنا سخت پروگرام دیا. ہم $2.40 ہم نے جولائی میں بجلی بڑھانی تھی 6 ریویو کے تحت، انہوں نے $7.80 کہہ دی.
हमने तो गैस की इंक्रीज भी नहीं करनी थी, उन्होंने 45% कह दी। हमने पीडीएल जो था वो 335 बिलियन पिछले साल किया था, इस साल उन्होंने कहा 850 बिलियन आप करेंगे। तो उन्होंने ऐसी इनको चाबी दी और उन्होंने फिस्कल डेफिसिट जो था उन्होंने कहा 6.67% से आप इसको 4.6 पे लेके आ जाएं। तो सारा कुछ उन्होंने इनको ऐसा रगड़ा दिया, अब इनको मुसीबत पड़ रही है। बट एक जगह जहां पे इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल दोनों मुत्तफिक हैं और मुसलसल वो ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फरवरी में आपने IMF से मुआहदा तोड़ा जिसे बहाल करने में उन्हें मुश्किलात का भी सामना हुआ। फिर वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारी शराइत आपने तस्लीम कर ली जिनका अब हमें मसला हो रहा है, मसलन तेल पर 50 रुपए PDL लगाई जाएगी और 17% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ये तमाम बातें हुकूमत कर रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिल्कुल, आप देख लें हमारा 6 रिव्यू में क्या था। 6 रिव्यू के बीच में जो चीजें दी थी, 2 रुपए 40 पैसे बिजली का हमने टैरिफ बढ़ाना था, इन्होंने 7 रुपए 80 पैसे किया। हमने बिल्कुल कहा था कि हम 4 रुपए फी पर मंथ हम बढ़ाएंगे PDL, लेकिन हमने कहा था 335 अरब रुपया हम साल का इकट्ठा करेंगे। इन्होंने 850 तो इन्होंने अग्री किया। और उसके बाद ये जो अभी बातें कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो इन्होंने उनके एतबार ही खत्म करवा दिया अपने ऊपर, बिकॉज इन्होंने झूठ बोले। इन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर झूठ बोला, इन्होंने जाके फिस्कल डेफिसिट पे झूठ बोला, जिसमें इनके ऊपर से एतबार उतर गया। हमारा तो दिसंबर के नंबर्स उन्होंने बिल्कुल कहा था बिल्कुल स्पॉट ऑन है और हमें आपके साथ कोई इशू नहीं। हाँ, जो हमने फ्रीज किया था वो ठीक है, वो एक महीने का 100 अरब 98 बिलियन के करीब था उसका नुस्खा, वो करंट का PSDP कम करके उसको कर देते तो फिर उसमें क्या मसला था। असल में तो हुआ ये कि उन्होंने इनको देखा कि ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बातें कर रहा है जो अनहोनी बातें कर रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा पहले तो तुम करके दिखाओ ना हमें, और फिर हम जुलाई के बीच में तुम्हें पैसे देंगे। राइट, सो हुकूमत इंपोर्ट्स के लिए LCs नहीं खोल रही, इसके क्या असरात होंगे मईशत पर? क्या इन्फ्लो बढ़ाने के बजाय डॉलर का आउटफ्लो रोकना जो है ये मसले का हल है? बिल्कुल मसले का